السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان وقار احمد اور آپ کو خوش آمد کہتا ہوں اپنے پوڈ کاسٹ آج کی مغربی دہشت گردی میں، جہاں پہ ہم جائزہ لیتے ہیں دنیا بھر میں رونما ہونے والے مغربی استعماریت، دہشت گردی اور منافقت کے واقعات کا۔ آج کی جو پہلی خبر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے ایران کی، اسرائیل کی اور امریکہ کی، کہ امریکہ کی حکومت نے ایک نیا معاہدہ پیش کرا ہے ایٹمی ایران کو، کہ جس میں وہ چاہتے ہیں کہ ایران کو اجازت دے سکیں کہ صرف اور صرف غیر عسکری استعمال کے لیے وہ یورینیم کو یا پھر اپنی ایٹمی قابلیت کو بنا سکتے ہیں۔ اب اس کے کچھ ضروری سرخیاں ہیں اس معاہدے کی۔ سب سے بڑی سرخی یہ کہ ایران کو 3% سے زیادہ اس کو اپنے ایٹمی صلاحیت کو بڑھانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ دوسرا یہ کہ ایران کے اندر جو زمین پر انہوں نے ریفائنمنٹ کے لیے اپنے انفراسٹرکچر بنایا ہوا ہے، انڈر گراؤنڈ انفراسٹرکچر جو بنایا ہوا ہے، اس کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی ایران کو صرف اور صرف زمینی جو انہوں نے پلانٹس بنائے ہوئے ہیں جو کہ باقاعدہ مانیٹر کیے جا سکتے ہیں ہوائی اڈوں سے، ہوائی طریقوں سے، صرف اور صرف ان میں اجازت ہوگی اس کی اپنی ایٹمی قابلیت بنانے کی۔ اس بات کی مانیٹرنگ چاہتا ہے امریکی حکومت کے انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کرے، IAEA۔ اب یہ خبر جو ہے ایک اگر آپ مشرق وسطیٰ میں امن لانے کے نظریے سے دیکھیں تو ایک منفرد قسم کی ایک یہ ڈیل ہے، کہ ایران بھی مسلسل طور پر پچھلے کئی سالوں سے یہی بول رہا ہے کہ وہ کسی بھی طریقے کے معاہدے کو قبول نہیں کرے گا کہ جس میں ایران کو اپنا غیر عسکری استعمال کے لیے ایٹمی انرجی کو اس پہ قدم لگ جائے۔ تو جب ایران کے لیے بالکل یہ ناقابل قبول ہے، اب امریکہ کی طرف سے ایک ایگریمنٹ آتا ہے، ایک معاہدہ آتا ہے جس میں ان کو یہ اجازت دی جاتی ہے، تو آپ ایک امن کے نظریے سے دیکھیں تو یہ ایک اچھا، ایک منفرد سا قسم ہے، ایک قدم ہے کہ اب اس کے خلاف اب تل اویو میں اب آوازیں اٹھنے لگ گئی ہیں اسرائیل کی حکومت کی جانب سے۔ اب پچھلے کچھ مہینوں سے ہم سن رہے ہیں لگاتار کہ جو اسرائیل کی فوج ہے اور اسرائیل کے جو وزیر اعظم ہیں وہ لگاتار یہ کوشش کر رہے ہیں، وہ اپنی ایک روش بنا رہے ہیں، ایک پلاننگ بنا رہے ہیں کہ کس طرح سے ایران کے جو ایٹمی انفراسٹرکچر ہے اس پہ حملہ کیا جا سکے، ان کو تباہ کیا جا سکے۔ اور اسرائیل کی جانب سے ایک ریڈ لائن کھینچی گئی ہے، ایک سرخ لکیر کھینچ دی گئی ہے کہ کسی بھی صورت میں کسی بھی قسم کی عسکری یا غیر عسکری ایران کو ہم ایٹمی قابلیت رکھنے نہیں دیں گے۔ اب کچھ ہفتوں پہلے بھی ایک یہ ہوا تھا ڈرامہ کہ اسرائیل حملہ کرنے والا ہے، اس وقت بھی امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل کو زبردستی روک دیا تھا۔ ابھی بھی ایک یہ نیریٹو چل رہا ہے امریکہ کے اندر، خاص طور پہ ریپبلکنس میں، اور جو ان کی اسٹیبلشمنٹ ہے جو کہ اسرائیل سے کافی اچھے طریقے سے منسلک ہے، اب وہ پریشر ڈال رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ پہ کہ اس طرح کا کوئی معاہدہ نہیں کیا جائے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ کی ان کی اپنی ایک خاص، ایک منفرد قسم کی انا ہے کہ وہ اپنے پہلے جب صدارتی دورہ تھا اس میں بھی انہوں نے بڑی کوشش کری، اس بار بھی ان کی سب سے بڑی کوشش یہی ہے کہ ان کو کسی نہ کسی طرح نوبل پیس پرائز دے دیا جائے۔ تو یہ اسی کا ایک تسلسل ہے، اسی کا ایک ٹکڑا ہے۔ اب آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ اسرائیل واقعی میں کیا امریکہ کے اندر اتنی قابلیت ہے کہ وہ اپنے اسرائیل کو روک سکیں حملہ کرنے سے۔ ابھی آنے والے دنوں میں اس کو پتہ چلے گا۔ آج کی جو دوسری اہم خبر میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے غزہ کی، کہ وہاں پہ ایک منفرد قسم کا ایک دھرنا تیار کیا جا رہا ہے مصر کے اندر۔ اب اس میں شامل ہیں دنیا بھر سے آئے ہوئے ایکٹیوسٹ، اس میں ڈاکٹرس ہیں، اس میں انسانی حقوق کے کام کرنے والے لوگ ہیں۔ وہ ایک باقاعدہ ایک احتجاج اپنا بنا رہے ہیں جس کا نام دیا گیا ہے گلوبل مارچ ٹو غازہ، جو کہ مصر سے شروع ہوتا ہے اور یہ جائے گا غزہ کے بارڈر کی طرف، جہاں سے غزہ کا شہر رافح شروع ہوتا ہے۔ بولا یہ جا رہا ہے کہ 12 جون کو یہ اب مارچ سٹارٹ ہوگا، اور ایک منفرد قسم کا ایک تصویر پیش کی جائے گی، یہ کوشش کی جائے گی کہ اسرائیل کی طرف سے جو زبردستی فلیڈلفی کوریڈور کو بند کرا ہوا ہے، وہاں پہ انسانی امداد کا جو سلسلہ ہے اس کو مکمل طور پر بند کرا ہوا ہے 2 مارچ سے، مطلب کہ اب 3 مہینے ہو گئے ہیں۔ تو اس کو بارڈر کو کسی طرح جو دنیا بھر کے کام کرنے والے ڈاکٹرس ہیں، جو ایکٹیوسٹ ہیں، کم سے کم وہی کھلوا سکیں، اور دنیا بھر کی سیاسی قوتوں میں اور ڈپلومیٹک چینلز میں اتنی قابلیت نہیں بچی ہے۔ اب جو اگلی خبر میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ پچھلے والی سے ہی منسلک ہے، کہ آج ڈاکٹرس وداؤٹ بارڈرس کی ایک نیوز ریلیز آتی ہے جس میں وہ الزام لگاتے ہیں، جس میں وہ اپنی کہانی بتاتے ہیں کہ کس طرح ابھی اسرائیل نے اب پچھلے 3 مہینوں سے تو وہاں پہ امدادی سرگرمیاں رکی ہوئی تھیں، وہاں سے بھوک سے مارنے کی کوشش کری غزہ کے لوگوں کو۔ اب انہوں نے زبردستی ایک اپنا ہی امدادی تنظیم کھولی جس کا نام ہے غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن،
اس کی شروعات انہوں نے کچھ اس طرح کری کہ جب امریکہ کے سامنے پیش کیا گیا تھا اس پلان کو، تو بولا گیا تھا کہ 400 الگ الگ خیمے ہیں، 400 الگ الگ جگہوں پہ خیمے لگائے جائیں گے جہاں پہ یہ امدادی سرگرمیاں کی جائیں گی۔ آخر میں آ کے پتہ چلتا ہے کہ 400 نہیں تھی، یہ صرف اور صرف 4 جگہوں پہ یہ امدادی سرگرمیاں کی جا رہی ہیں۔ اب چونکہ وہاں پہ جو بسنے والے کروڑوں لوگ ہیں، انہوں نے 3 مہینے سے نہ کچھ کھایا ہے نہ کچھ پیا ہے، صرف ٹکڑوں پہ زندہ رہ رہے ہیں، تو ان کو سب کو ایک ہی جگہ پہ گھسیڑ دیا جاتا ہے، ان کو فنل کیا جاتا ہے، عجیب عجیب طریقوں سے ان کو قطاروں میں کھڑا کرا جاتا ہے، ان کو جنگلیوں کی طرح ان کو دھوپ میں رکھا جاتا ہے پورے پورے دن، تاکہ ان کو صرف تھوڑا سا کھانا مل سکے، ان کو تھوڑی سی ایک روٹی مل سکے۔ تو آج ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز کی ایک رپورٹ آتی ہے جس میں وہ الزام لگاتے ہیں اسرائیل کے اوپر اور اپنے ثبوت پیش کرتے ہیں کہ کس طرح ان لوگوں کو، غزہ کے لوگوں کو وہاں پہ بلایا جا رہا ہے ان امدادی تنظیموں کے خیموں میں، اور وہاں پہ جب وہ پہنچ جاتے ہیں، جب وہاں پہ تھوڑی سی کچھ ہلچل ہوتی ہے، جب اتنے لاکھوں لوگوں کو ایک جگہ پہ بھر دیا جائے گا، دھکم پھیل ہوتی ہے، تو اسرائیلی فوج اس کا بہانہ بنا کے کہ ہمارے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے، وہ اپنے ٹینک سے، اپنے ہتھیاروں سے، اپنے ہیلی کاپٹر سے ان لوگوں کے اوپر حملہ کرتی ہے، وہاں پہ قتل عام کر رہی ہے لگاتار۔ جن لوگوں کو، جن بھوکوں کو اس وعدے سے بلایا کہ تم لوگوں کو پانی دیا جائے گا، تم لوگوں کو کھانا دیا جائے گا، ان کو بلا کے ان کو مٹھ کی گھات اتار دیا جاتا ہے۔ تو یہ وہی سیف زونس ہیں جن کو امریکی حکومت نے اپروو کیا تھا۔ اب یہ ایک نیا، بس ایک سلسلہ ہے، ایک نیا تسلسل ہے اس پچھلے 1.5 سال سے چلتے ہوئے قتل عام کا، اس جینوسائیڈ کا، جو کہ ہمیں بتاتا ہے کہ صرف اسرائیل ہی اس بات کا شریک نہیں ہے، بلکہ امریکہ بھی برابر کا شریک ہے، کیونکہ جو ابھی ایم ایچ ایف میں جو کام کرنے والے لوگ ہیں، جو یہ اسرائیل کی تنظیم ہے، وہ تقریباً میں سے بڑی اچھی خاصی آبادی اس میں امریکہ کے لوگوں کی ہے۔ آج کی جو چوتھی اہم خبر میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے امریکہ کی اپنی مقامی سیاست کی، کہ وہاں پہ جو یو ایس لیبر ڈپارٹمنٹ ہے، اس نے ایک فیصلہ کرا ہے کہ اپنا جاب کورس کی جو تنظیم تھی، جس کا کام تھا کہ وہاں کے نوجوان طبقے کو ہنر دے، ان کو ہنر سکھائے، ان کو جو تعلیم دینی ہے وہ دے، تاکہ وہ اپنے جو نیشنل ورک فورس ہے اس میں وہ داخل ہو سکیں، اور جو نوجوان طبقہ ہے وہ کسی غلط راستے پہ نہ جائے، وہ ان کو کوئی اپنی آمدن بڑھانے میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ تو بیسکلی ایک منفرد قسم کا ایک یہ نظام تھا، جس میں جو ان کا نوجوان طبقہ تھا ان کو بڑی مدد ملتی تھی ان کی اپنی حکومت کی جانب سے۔ تو آج کی جو ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت ہے، اس نے اس سلسلے کو پرماننٹلی ختم کر دیا ہے۔ تو ایک عجیب سی ایک سرخی آتی ہے مغربی میڈیا کی جانب سے کہ یہ جو فیصلہ لیا گیا ہے امریکی حکومت کی جانب سے، اس کے خلاف جو ان کے ڈیموکریٹس ہیں اور جو ان کے ریپبلکنس ہیں، دونوں اس بات پہ ناراض ہیں۔ ایک بائی پارٹیسن ایک پش کیا جائے گا کہ یہ جو ایک تنظیم تھی، اس کو واپس سے بحال کر دیا جائے۔ تو اس کا ایک چھوٹا سا ایک سوال اٹھتا ہے کہ اگر یہ فیصلہ ڈیموکریٹس نے نہیں لیا، اگر یہ فیصلہ ریپبلکنس نے نہیں لیا، یعنی کہ کہ جو دو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، ان لوگوں نے اگر یہ فیصلہ نہیں لیا، تو ابھی امریکہ کی حکومت چلا کون رہا ہے؟ اور تو اس سے ایک چھوٹی سی ہمیں ایک سرخی نظر آتی ہے اس بات کے اندر کہ ایک روش، کہ جس طرح پچھلے کئی ہفتوں سے جو ڈونلڈ ٹرمپ کی جو اپنی ایڈمنسٹریشن ہے، وہ لگاتار ایک عجیب سا رویہ اختیار کری ہوئی ہے دنیا بھر میں، کہ ہم جنگ کرنے والے ہیں، چین کے ساتھ جنگ شروع ہونے والی ہے، یوکرین کو اور روس کو جنگ بند کر دینی چاہیے، اسرائیل کو بند کر دینا چاہیے غزہ میں اپنے لڑائی، حماس کو اپنی لڑائی بند کر دینی چاہیے، صرف اسی اس وجہ سے کہ باقی اپنی پوری دنیا اپنی لڑائیاں چھوڑ کے صرف اس بات پہ فوکس کر لے کہ اب امریکہ اور چائنا کے خلاف کچھ نہ کچھ ایک عسکری ایک کوئی لڑائی بڑھنے والی ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ان کے ڈیفنس سیکرٹری پیٹ ہیگسیت نے بھی یہی بات کری۔ اب اس بات کا ہم یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اب چونکہ اب ایک یہ تنظیم تھی وہاں کے نوجوانوں کو کام پہ رکھنے کی، تو ایک یہ دوسرا ایک پش ہے اس کا، ایک اگر آپ دوسرے ایک نیریٹو سے دیکھیں، دوسرا آپ اس کو نظریے سے دیکھیں، تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اگر نوجوانوں کو، نوجوان طبقے کو وہ وسائل نہیں دیے جائیں گے کہ وہ اپنے آپ اپنی مدد آج کے تحت اب زندگی میں آگے بڑھ سکیں، تو ان کا بس ایک ڈپینڈنس کریٹ کی جا رہی ہے کہ یہ جو نوجوان طبقہ ہے امریکہ کا، وہ واپس سے امریکی عسکری جو ان کا جال ہے اس کے اندر آ سکے، یعنی کہ وہ ان کے بحریہ کو بھی جوائن کریں، ان کی فوج کو بھی جوائن کریں، ان کی فضائیہ کو بھی جوائن کریں، اور ایک اسٹیڈی اسٹریم سنیں، ان کو ایک اچھی خاصی ایک بیس مل جائے کہ جس سے اس نوجوان طبقے میں سے اپنے نئے فوجیوں کو بلا سکیں۔ کیونکہ جو ابھی بیانیہ نظر آ رہا ہے امریکی حکومت کا، وہ صرف اور صرف اس بات کا ہے کہ ہم جنگ کی طرف جا رہے ہیں، اور ایک
ایک روش ہے جو کہ ہمیں پچھلے دہائی میں نیو کنزرویٹوس میں نظر آئی تھی، ایک وہی روش ہے جو کہ ہمیں آہستہ 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 نظر آتے ہوئے آ رہی ہے۔ آج کی جو آخری چھوٹی خبر میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اب کچھ گھنٹے جب اب گزر چکے ہیں تو اب یہ ہمیں کنفرم ہو چکا ہے کہ یوکرین نے ایک بڑا ایک عجیب ایک منفرد قسم کا انہوں نے ایک حملہ کرا روس کے ہوائی اڈوں پہ، اور ان کے کافی ایک بڑی تعداد میں ان کے بڑے جہازوں کو تباہ کر دیا۔ تو اس سے بس ایک عجیب سی ایک انالیسس ہے جو کہ سامنے آتی ہے ہمارے، وہ یہ ہے کہ یہ حملہ اس وقت کیا جا رہا ہے جب پہلے استنبول کے اندر جنگ بندی کی باتیں کی جا رہی تھیں۔ ابھی پچھلے ہفتے ہی روس کا اور یوکرین کا پینل استنبول میں ملا تھا، اور ایک یہ توقع کی جا رہی تھی کہ جنگ بندی کے معاہدے کی طرف بڑھے جا سکتے ہیں، کیونکہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک خاصی خواہش ہے جب سے انہوں نے صدارت کا اپنا تختہ سنبھالا ہے کہ وہ یوکرین کے اندر جنگ بندی کے معاہدے کو اناؤنس کریں۔ ابھی ہم نے کچھ دنوں پہلے دیکھا، ابھی جو اسرائیل اور حماس کے بیچ میں جو جنگ بندی کا معاہدہ ختم ہوا ہے جو کہ فیل ہوا ہے، تو اس کے آخر میں بھی ایک یہ چھوٹی سی سرخی تھی کہ جب یہ جنگ بندی کا معاہدہ ہوگا تو صرف اور صرف ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس کیا حق ہے کہ وہ میڈیا پہ آئیں گے اور بولیں گے کہ میں نے یہ جنگ بندی کروا دی ہے۔ ابھی ہمیں یہ کنفرم ہوتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو یا ان کی حکومت کو یا ان کے جو کلوزسٹ ایڈمنسٹریشن ہے ان کو بالکل بھی اس بات کا اندازہ نہیں تھا، ان سے اجازت نہیں لی گئی تھی، ان کو بتایا نہیں گیا تھا کہ یوکرین یہ حملہ کرنے والا ہے۔ اب چونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک بڑی ایک خواہش ہے کہ وہاں پہ امن لا سکیں وہ زبردستی، تو اب اس کا نتیجہ ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت کیا اب یوکرین سے دوری اختیار کرے گی، یا پھر اب دوبارہ سے ایک نئی ایک لڑائی شروع ہوگی امریکہ کے اپنی مقامی سیاست کے اندر کہ سی آئی اے کو اور پینٹاگون کو اصل میں کنٹرول کون کر رہا ہے۔ کیونکہ ابھی جو نظر آ رہا ہے دنیا بھر میں وہ یہی نظر آ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت ابھی اتنی کمزور ہے کہ وہ خود اپنے فیصلے نہیں کر پا رہی، یا ان سے اجازت کے بغیر فیصلے کر لیے جاتے ہیں، جس سے ان کی اپنی جو سفارتی روش ہے اس پہ بڑی ٹھیس پہنچتی ہے، اس کو بڑی چوٹ پہنچتی ہے۔ یہ تھی آج کی مغربی دہشت گردی کا پوڈ کاسٹ۔ یاد رہے، ہر ہیڈ لائن کے پیچھے ایک پالیسی ہوتی ہے، ہر پالیسی کے پیچھے ایک سسٹم ہوتا ہے، اور اس سسٹم کا نام ہے استعماریت، امپیریلزم۔ میں ہوں وقار احمد، آپ سے اجازت مانگتا ہوں، کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔